کراچی کیا تھا یہ مجھے ایک سابق امریکی سفارتکار نے بتایا۔ میں 2002 میں سیر کے لیے امریکہ گیا۔ میرے دوست مجھے نیو یارک میں ایک بوڑھے امریکی سفارتکار کے گھر لے گئے۔ یہ صدر ایوب خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک پاکستان میں تعینات رہا اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد پاکستان سے لاطینی امریکہ ٹرانسفر ہو گیا۔ یہ 2002 میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا۔ میں اس کی اسٹڈی میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیتے دنوں کی راکھ کریدنے لگا۔ اس نے بتایا کراچی 60 کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ پرامن ترین شہر تھا۔ دنیا جہاں کے سفارتکار سیاح اور ہیپی شہر میں کھلے پھرتے تھے۔ ہوٹلز، ڈسکوز اور بازار آباد تھے۔ کراچی کا ساحل دنیا کے 10 شاندار ساحلوں میں تھا۔ PIA دنیا کی 4 بڑی ایئر لائنز میں آتی تھی اور یورپ، امریکہ، مشرق بعید، عرب ممالک، سوویت یونین، جاپان اور بھارت جانے والے تمام جہاز کراچی اترتے تھے اور مسافر کراچی کے بازاروں میں 1-2 گھنٹے گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ شہر میں ڈبل ٹریکر بسیں چلتی تھیں۔ حکومت نے انڈر گراؤنڈ سٹین کے لیے شہر میں کھدائی مکمل کروا دی تھی اور یوں کراچی ایشیا کا پہلا شہر بننے والا تھا جس میں میٹرو کی سہولت ہوتی۔ کراچی کی روشنیاں رات کو دن میں بدل دیتی تھیں۔ ہم تمام سفارتکار کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے۔ کراچی کے بیچ بھی لاجواب تھے۔ ہم گورے ہفتہ اور اتوار کا دن بیچ کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے۔ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ سائیکل بھی چلاتے تھے۔ کراچی میں دنیا بھر سے بحری جہاز آتے تھے اور ان بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں مسافر کراچی آتے تھے۔ کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا۔ یورپ سے لوگ ٹرین کے ذریعے استنبول آتے تھے، استنبول سے تہران، تہران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی آتے تھے۔ کراچی میں رک کر ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے تھے اور وہاں سے سری لنکا، نیپال اور بھوٹان تک پہنچ جاتے تھے۔ کراچی میں دنیا کے جدید ترین مصنوعات ملتی تھیں۔ میں نے زندگی کا پہلا ٹیپ ریکارڈر، پہلا رنگین ٹی وی اور پہلا ہیوی موٹر بائک کراچی سے خریدا۔ کراچی بڑی گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہوتا تھا۔ جاپان، یورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آتی تھیں اور کراچی کے سیٹھ باقاعدہ بولی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے۔ کراچی کا ریلوے اسٹیشن دنیا کے بہترین اسٹیشنوں میں شمار ہوتا تھا۔ ٹرینیں جدید، صاف ستھری اور آرام دہ تھیں اور ٹرینوں کے اندر کھانا بھی صاف ستھرا اور معیاری ملتا تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں قیام کے منصوبے بناتے تھے۔ ہم لوگ کراچی میں پراپرٹی خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شہر صاف ستھرا تھا، فضا بہت اچھی تھی۔ سردیوں اور گرمیوں دونوں میں درجہ حرارت معتدل رہتا تھا۔ بیوروکریسی پڑھی لکھی تھی، محب وطن اور کوآپریٹو تھی اور حکومتی عہدیدار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کلچرڈ تھے۔ میں نے ایوب خان کے ایک مشیر کے گھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری دیکھی تھی۔ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ شہر میں کسی قسم کی ٹینشن اور خوف نہیں تھا۔ کراچی کے کسی سفارت خانے کے سامنے سیکیورٹی گارڈ یا پولیس نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے ہاتھ سے سفارت خانے کا گیٹ کھولتے تھے اور یہ گیٹ خود بند کرتے تھے۔ پاکستان کے لیے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پاکستانی شہری جہاز میں سوار ہوتے تھے، یورپ کے ممالک میں اترتے تھے اور انہیں ایئرپورٹ پر ویزا مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جس میں صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ دیا جاتا تھا جو واقعی جینون مسافر ہوتے تھے۔ پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے خوشحال ہونے، صاحب جائیداد ہونے اور سفر کی وجوہات کے ثبوت دینا پڑتے تھے۔ چنانچہ پاکستان کے جس شہری کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت جینون مسافر ہے، لہٰذا تمام ممالک اسے آن ارائیول ویزا دے دیتے تھے۔ پاکستان کا معیار تعلیم پورے خطے میں بلند تھا۔ طالب علم یورپ، عرب ممالک، افریقہ، مشرق بعید، ایران، افغانستان اور چین سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے اور کراچی اور لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ کراچی شہر میں 1000 کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر، طبیب اور پروفیسر تھے۔ بجلی، ٹیلی فون اور گیس کا انتظام بہت اچھا تھا۔ سیوریج سسٹم شاندار تھا۔ کراچی میں بارش کے آدھ گھنٹے بعد سڑکیں خشک ہو جاتی تھیں۔ روزگار کے مواقع عام تھے، فیکٹریاں لگ رہی تھیں اور مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن نیا آیا تھا، چنانچہ کراچی کی چھتوں پر اینٹینوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ ورلڈ بینک اور IMF کے عہدیدار اس وقت امریکی ایمبیسی آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ تم کسی طرح پاکستانی حکومت کو قرضہ لینے پر مجبور کرو۔
ہم وجہ سے بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پیسے لے کر کیا کریں گے۔ یہاں پہنچ کر امریکی سفارتکار نے لمبی آہ بھری اور حسرت سے کہا، ہم سفارتکار اس وقت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کراچی 1980 تک پہنچ کر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا یا لندن اور نیو یارک، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس سفارتکار نے ایک اور لمبی آہ بھری اور کہا، میں آج ٹیلی ویژن پر کراچی کے حالات دیکھتا ہوں یا پھر اس کے بارے میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہوں، کیا واقعی یہ وہی شہر ہے جس میں 15 سال رہا اور میں جسے دنیا کا شاندار ترین شہر سمجھتا تھا۔ ہماری میٹنگ ختم ہو گئی، لیکن دکھ کا نہ ختم ہونے والا احساس میرے ساتھ چپک گیا، اور میں جب بھی کراچی کے بارے میں کوئی خبر پڑھتا تھا تو مجھے اس سفارتکار کی باتیں یاد آ جاتی تھیں، اور میں سوچتا ہم نے ملک کو کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن میرا یہ دکھ کل ماتم میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ میں نے پڑھا کہ کراچی دنیا کے 10 خطرناک ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کا شمار اب بغداد، اینڈیجامینا، عابد جان، کابل، کنساشا، تبلیسی، سنا، نیروبی اور کوناگری میں ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کے 10 خطرناک ترین شہروں کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے۔ کراچی میں پچھلے 2 برسوں میں صرف 600 غیر ملکی آئے، اور یہ بھی سرکاری مہمان تھے، اور انہیں بھاری سیکیورٹی میں ہوٹل اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہنچایا گیا۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کے ساحل، فضا اور سڑکیں آلودگی کی انتہا کو چھو رہی ہیں۔ بارش کے بعد شہر میں نکلنا محال ہو جاتا ہے، جبکہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ ہاتھ میں سستا موبائل، جیب میں اضافی پرس جس میں 3-4 ہزار روپے ہوں، اور کلائی پر سستی گھڑی پہن کر گھر سے نکلتے ہیں، اور انہیں جس چوک پر سب کچھ ہمارے حوالے کر دو کا حکم ہوتا ہے، یہ چپ چاپ اپنی گھڑی، اپنا پرس اور اپنا موبائل حکم دینے والے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے باوجود مارے جاتے ہیں، کیونکہ لٹیرے صرف مال نہیں چھینتے بلکہ انہیں جان لینے کا مینڈیٹ بھی ہوتا ہے۔ کراچی شہر میں عام بڑی شاہراہوں تک پر سفر محال ہے۔ گاڑیاں چھیننا، موٹر سائیکل لے لینا اور کسی بھی راہگیر کو اغوا کر لینا عام ہے۔ کراچی میں لاشوں کا موسم آتا ہے تو ہزار نعشیں گر جاتی ہیں، اور ہسپتالوں اور قبرستانوں میں نعشیں رکھنے کی گنجائش تک نہیں بچتی۔ شہر 4 قسم کے مافیاز اور بھتہ گیروں میں تقسیم ہے، اور ہر گروپ قانون اور حکومت سے مضبوط ہے۔ حکومت کسی گروپ کے اشتہاری کو گرفتار کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ 12 ربیع الاول اور محرم شہر پر خوف بن کر آتے ہیں۔ شہر کے تاجر، صنعتکار حکومت کے بجائے مافیاز کو ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ جب تک ٹیکس دیتے رہتے ہیں ان کا مال، ان کا خاندان اور ان کی فیکٹری بچی رہتی ہے۔ لیکن یہ جس دن اپنی مجبوری کا رونا روتے ہیں، یہ اس کے بعد باقی زندگی رو رو کر گزارتے ہیں۔ چنانچہ ماضی کا شاندار ترین شہر کراچی آج ناسور بن چکا ہے، اور اس ناسور سے آہستہ آہستہ خون اور پیپ ٹپک رہی ہے، اور کوئی اس ناسور پر پٹی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے تمام حکمران تماشبینوں کی طرح اس برباد ہوتے شہر کا نظارہ کر رہے ہیں، جسے کبھی شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس شہر کو اسی طرح مرنے دیں گے؟ اور اگر واقعی یہ شہر مر گیا تو کیا پاکستان قائم رہ سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کا ہر شہری پوچھ رہا ہے، مگر کوئی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بدنصیب ملکوں کے رہنما گونگے بہرے ہوتے ہیں، اور بہروں اور گونگوں سے جواب نہیں ملا کرتے۔ یہ سوال کے جواب میں سوال پوچھتے ہیں، اور سوالوں کی اس تکرار میں بدنصیبی کے اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں، کراچی کی بدنصیب فضاؤں کی طرح۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔